آتے صحابہ کرام حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک مال سے بھی بچتے تھے، مشتبہ مال کے کھانے اور استعمال کرنے سے بھی بچتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ آپ کے خادم کی طرف سے آپ کو کھانا ملا، آپ نے ان کو استعمال کیا، پتہ چلا کہ یہ کھانا یہ مشکوک کھانا ہے، آپ نے اس کو کھا تو لیا تھا، اب کیا کریں؟ آپ نے نکالنا چاہا تو نہیں نکلا، حتیٰ کہ آپ نے انگلیاں اپنے حلق کے اندر ڈالیں، قے ہو جائے، قے ہوئی بھی صحیح۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت پانی پئیں تو کھانا، کثرت سے پانی پئیں تو کھانا نکل آئے گا۔ آپ نے پانی برابر منگوا کر پیتے رہے اور قے کرتے رہے، الٹیاں کرتے رہے، سارا کا سارا کھانا نکل آیا۔ کسی نے کہہ دیا حضرت آپ نے اتنی مشقت اٹھائی، اتنی مشقت اٹھائی، تو آپ نے فرمایا ہاں، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سنو امتیوں سنو، حضور کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس نے حرام کا کھانا کھایا، جس بدن کی پرورش حرام کے کھانے سے ہوئی، اللہ جنت اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا عجیب بات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا یہ تو میں نے انگلی ڈال کر اپنے حلق سے نکالا، قے کی، پانی بہت پی کر میں نے قے کی اور الٹیاں کی ہیں، کھانے کو نکال دیا۔ اگر ابو بکر کی جان بھی چلی جاتی تو میں اپنی جان دے دیتا، حرام کا ایک لقمہ اپنے اندر داخل نہ کرتا۔ کیسے عظیم المرتبت لوگ تھے کہ حرام کی پرورش جس بدن سے ہوئی، جس لقمے سے ہوئی، وہ بدن جہنم کے لائق ہے۔ ہاں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حرام سے اتنا بچتے تھے، حرام سے، مشکوک کھانے سے، مشتبہ کھانے سے بچنا بھی حضرات صحابہ کرام کی ایک بہترین صفت تھی۔